وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، اور دیکھیے کافروں اور منافقوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کرنی. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. یہ قرآن حکیم میں ٹاپک بار بار آیا. چاہے کوئی شخص کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، بہرحال دنیاوی اعتبار سے جب اسے دعوت و تبلیغ میں تکالیف سے گزرنا پڑتا ہے تو ایسے لمحات انسان کے اوپر آ جاتے ہیں. کچھ تو اس پہ خود آتے ہیں اور کچھ جو اس کو سمجھانے والے ہوتے ہیں نا، وہ اس کو اس قسم کی مت دے رہے ہوتے ہیں، یار تیرے چھوٹے چھوٹے بچے نے کیا ہو گیا، تو اللہ دے بندے، تو ٹھیکہ لے دین دے کام دا. ٹھیک ہے، پوری دنیا جنہوں پتا ہے، لوگوں کو پتا ہے نماز پڑھ رہے ہیں، پڑھتے رہے. اب یہ اتنا خطرناک کھیل لوگ کھیل رہے ہوتے ہیں کہ ہم اگر یہ دعوت لے کے کھڑے ہوئے ہیں تو ہم اپنے بیاف کے اوپر کھڑے ہیں کیا؟ نہیں، نبی علیہ السلام کے اوپر. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ مومن وہ ہے جب برائی دیکھے تو ہاتھوں سے روکے. ہاتھوں سے نہیں روک سکتا تو کم از کم زبان سے روکے. اگر زبان سے نہیں روک سکتا تو دل میں برا جانے، لیکن دل والے کو انڈوس نہیں فرمایا ذالک اضعف الایمان، یہ تو بالکل لولا لنگڑا قسم کا ایمان ہے. کیا ہم زبان سے بھی کسی برائی کو برائی کہنے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ اور دل پہ بھی زیادہ عرصہ برائی نہیں رہتی ہے. یہ حقیقت بات ہے. جب زبان سے آپ اظہار نہیں کرتے تو آہستہ آہستہ آپ اس سسٹم کا حصہ بن جاتے ہیں. زبان سے کم از کم بات کرنی ہے، گونگا شیطان نہیں بننا. اسلام تو کہتا ہے ہاتھ سے بھی روکنا ہے برائی کو. کتنے % لوگ روکتے ہیں؟ الٹا جو بیچارہ زبان کے ساتھ لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاتا ہے اور بتاتا ہے کہ یار یہ آپ کے ساتھ آپ کے بزرگوں نے ہاتھ کیا ہے، یہ آپ کو غلط دین بتا کے گئے ہیں، دین اصل میں یہ ہے کتاب و سنت میں، اس کو لوگ آگے سمجھا رہے ہوتے ہیں یار تو اللہ دے بندے ایڈا بڑا رسک لے رہے ہیں، لوگ تیرے خلاف ہو جائیں گے. تو یار یہ بات تو آپ نبی علیہ السلام کو اصل میں سمجھا رہے ہیں کہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں یہ باتیں کی ہیں جس کی وجہ سے لوگوں نے یہ بات پہنچانی ہے لوگوں تک. ظاہر ہے الحق مر، عربی میں محاورہ ہے، حق کڑوا ہی ہوتا ہے. آپ جتنے مرضی احسن انداز میں بات کریں، جو حق اور سچ بات ہے وہ چبھ جاتی ہے اگلے بندے کو جس نے بات نہیں ماننی. تو اس کا کبھی یہ سلوشن نہیں ہے کہ وہ دعوت سے پیچھے ہٹ جائے. یہ بالکل غلط ہے. اور یہ آپ دیکھیں اتنا بڑا ایشو ہے کہ نبی علیہ السلام کو اسپیسیفکلی اور آپ کے صحابہ کو بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ نے بھی جو ہے وہ کافروں کی باتیں نہیں ماننی ہے، ان کی پرواہ نہیں کرنی. وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، کافروں کا کہنا مت مانو، وَالْمُنَافِقِينَ، اور نہ منافقین کا، وَدَعْ أَذَاهُمْ، اور نہ پرواہ کرو ان کی طرف سے آئی ہوئی تکلیف اور اذیت کے اوپر کہ یار اب جو ہے وہ مجھے ان تکلیف میں انہوں نے ڈال دیا ہے تو اب میں جو وہ دین کا کام چھوڑ دوں یا میں بیک فٹ کے اوپر چلا جاؤں. دیکھیں شعب ابی طالب کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 سال تک کس طرح گزارا کرنا پڑا ہے. بخاری مسلم میں آتا ہے، سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں کہ 3 سال تک ہماری حالت یہ تھی کہ ہم پتے کھا کے گزارا کرتے تھے، اور جس طرح بکریوں کو مینگنیاں آتی ہیں نا، اس طرح ہمارے ساتھ معاملہ ہوا کرتا تھا. تو کیا انہوں نے دعوت کا کام چھوڑ دیا؟ اور پھر میں اس سے اگلی بات کروں گا کہ 2.25 ارب، یہ چلیں احتیاطاً 1.5 ارب مسلمان ہیں. 1.5 ارب مسلمانوں میں ایک مسلمان نے بھی ایسا نہیں ہونا کہ جو نر بن کے صحیح طریقے سے بات کرے اور کھڑا ہو جائے مخالفت کے لیے ان باطل لوگوں کی کہ جنہوں نے دین کا جنازہ نکالا ہوا ہے، اور وہ یہ سمجھتا رہے یہ کوئی اور کام کرے گا. بھئی کون کرے گا کام؟ جس کو سمجھ آئے گی وہ کرے گا. کیا ہم اللہ تعالیٰ کو یہ جواب قیامت کے دن دے سکتے ہیں؟ قطعاً نہیں. یہاں تو لوگ غلط باتیں ممبر کے اوپر بیان کر کے چلے جاتے ہیں، اور پھر جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ٹینشن شروع ہو جاتی ہے. وہ اپنی ٹینشن ریلیز کرنے کے لیے انجینئر صاحب کو فون کر دیتے ہیں، وہ جی آج فلاں مولوی صاحب نے ممبر کے اوپر یہ بات کر دی ہے. تو میں پھر ان سے پہلا سوال کرتا ہوں کہ بھئی آپ کو نہیں پتہ یہ انہوں نے بات غلط کی ہے؟ کہتے نہیں پتہ ہے. تو ساری دنیا کی مصیبتیں ان کا بوجھ میں نہیں اٹھانا اکیلے بندے نے. آپ کی زبان نہیں اللہ نے آپ کو دیا، آپ گونگے شیطان ہیں کہ آپ کم از کم اس لیکچر کے بعد ہی ان کو بند کمرے میں لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت صاحب یہ آپ حدیث اور واقعہ کہاں سے بیان کر رہے ہیں؟ یہ میری ذمہ داری ہے کہ دنیا میں جہاں کہیں جھوٹ کوئی بیان کرے گا تو میں نے پریکٹیکلی جا کے وہاں پہ لوگوں کی اصلاح کرنی ہے. اکیلا بندہ کیا کر سکتا ہے؟ ہر بندہ جو جہاں پر ہے وہ ذمہ دار ہے. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم بہترین امت ہے ہی اس لیے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے جو بہترین امت کہا گیا ہے، اس وجہ سے نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بلند مرتبہ ہے اس وجہ سے امت کا بھی بلند مرتبہ ہو گیا، نہیں، بلکہ آپ کی ختم نبوت کی برکت سے کہ چونکہ آپ کے بعد نبی کوئی نہیں آنا، نبیوں والا کام اب اس امت نے کرنا ہے. یہ ہے وجہ جس کی وجہ سے یہ امت افضل ہے، اور وہ کام امت کاری کوئی نہیں ہے. امت کاری یا اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے،
چور ہیں، ٹھگ ہیں، فراڈی ہیں، بے نمازی ہیں، حرام خور ہیں، سانو انجی قبول کر، جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے۔ امت نے یہ سمجھ لیا آج، یہ رزلٹ نکالا ہے امت نے۔ حالانکہ امت کو بتائیں کہ یار امت کی افضلیت کس بنیاد کے اوپر تھی؟ نبی علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے نہیں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے جو کام ملا ہے اس امت کو، نبیوں والا کام، اس کی وجہ سے اس امت کی فضیلت ہے، اور وہ کوئی کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ تو وہ ساری ٹینشن مجھے ریلیز کرتے ہیں، تو میں ان کو کہتا ہوں میرے بھائی میں نے کیا کرنا ہے، میری 1 لاکھ فوٹو کاپیاں کرا لو پھر، تو جگہ جگہ بانٹ دو۔ نہیں، آپ جدھر ہیں غلطی دیکھتے ہیں ایسا طریقے سے آپ ہائی لائٹ کریں۔ آپ کو ٹینشن ہوتی ہے، بجائے مجھے فون کر کے آپ خود اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں، کم از کم اس سے پوچھ لیں۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور توکل اللہ پر کیجئے، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ آپ کے لیے کارساز کافی ہے۔ دیکھ لیں کیا ایک وہ حالت ہے کہ ایک شخص سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو لے کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے اندھیرے میں مکے سے نکلتے ہیں، اپنے بستر پر سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو لٹا کے جاتے ہیں کہ مانتے واپس کر کے آ جانا، اور راستے میں جاتے ہوئے جو ہے وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ کیا سوچ رہے ہوں گے جب غار ثور کے اندر، جو سورہ توبہ میں ذکر آتا ہے کہ جب تم دونوں غار میں تھے اور تم اپنے ساتھی سے کہتے تھے غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے، یعنی اس حالت میں جب آپ مکے سے نکل رہے ہیں، اور یہ یکم ہجری کا واقعہ، اور 8 ہجری میں 8 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتح کی حیثیت سے وہاں پہ داخل ہو رہے ہیں، اور جب مکے سے نکل رہے ہیں سراقہ ابن جوشم، سراقہ ابن مالک جو مخبری کرنے کے لیے آیا، اس کا گھوڑا دھس گیا، واپس نہیں جا سکا۔ 2-3 بار ایسا ہوا اسے سمجھ آ گیا بھی اللہ کے پیغمبر ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے کہا سراقہ کو بشارت دے دو کہ میں اس کے ہاتھ میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں، کسرا پرشین امپائر، اور وہ کسرا جو اس کا ہیڈ، اس کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ اس وقت تو سراقہ نے بھی سوچا ہوگا کہ اپنی جان بچا کے رات کے اندھیرے میں یہاں سے جا رہے ہیں اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ پرشین امپائر گرے گی اور اس کے کنگن میرے ہاتھوں میں ہوں گے۔ اور پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے دور میں وہ وقت آیا ہے، سیدنا عمر نے بلا کے پھر سراقہ کو وہ پورا کسرا کا لباس پہنایا، اور اس کے بعد کہا اتار دو، یہ مومنین کا مال ہے۔ انہوں نے سمجھا یہ مجھے گفٹ ہو گیا، انہوں نے کہا نہ، نبی علیہ السلام نے صرف کہا تھا دیکھا ہے، بس اتنا، اس سے زیادہ نہیں، یہ مومنین کے بیت المال میں آئے گا۔ تو رومن اور پرشین امپائر گر جائے گی کسی نے سوچا تھا؟ نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جا رہا ہے اللہ پہ توکل کریں، اللہ تعالیٰ بہتر کارساز ہے۔